أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين ثم آمين. Welcome back to the fifth session of Najat. انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم اپنی سورہ فاتحہ کا مکمل طور پر اس کا جو جائزہ ہے وہ لیں گے، سورہ فاتحہ کا اختتام کریں گے. سورہ فاتحہ کی تکمیل کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ جو کنکلوژن ہے وہ پھر نیکسٹ ویک میں کریں گے. جو لاسٹ سیشنز تھے ان میں ابھی تک ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ سے مناجات کے کچھ آداب ہیں اور اس کے کچھ مینرز ہیں جن کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. اور یہ آج کا چونکہ ظاہر ہے کہ ففتھ سیشن ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ جو ریمیننگ آیات رہ گئی ہیں ان کے اندر کچھ اور مینرز دیکھیں گے، کچھ اور آداب جو ہے وہ دیکھیں گے. اچھا، ابھی تک جو ہے وہ یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ اپنی بات رکھنے میں ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ اطمینان سے ادب کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اور اس میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اس کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دینا ہے جو کہ اس نے ہمیں خود سکھائے ہیں. نمبر 2 اللہ سے عبادت اور اطاعت کے دعوے کو رینیو کرنا ہے، یعنی سوچ سمجھ کے، اور پھر اس کے بعد اپنی مدد کے لیے بات کرنی ہے. یہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ جو کہ ہم نے ادب کے تقاضوں میں سیکھا. یعنی اب آپ اپنی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی درخواست کر سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ حتیٰ کہ ایک لیسس کے پیر کے لیے بھی اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں. تو مثلا اب آپ کیا مانگ سکتی ہیں؟ آپ مانگ سکتی ہیں یا اللہ جنت میں تو اتنی بڑی بڑی چیزیں دے گا اور اتنی بڑی جنت دے گا کہ صبح کو ایک سوار اس کا وزٹ شروع کرے تو شام تک جب وہ مکمل نہ ہو، تو دنیا میں کم از کم صبح شام کی واک کے لیے ایک چھوٹا سا بیک گارڈن ہی دے دے. یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں کہ جنت میں نہ تو گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی. اللہ تعالیٰ یہاں پر مجھے جو ہے وہ سردی بہت لگتی ہے، کم از کم یہ تھوڑی سی کم ہو جائے، یا گرمی بہت جو ہے وہ لگتی ہے تو یہ گرمی لگنا ہی کم ہو جائے. یا کچھ اور بھی مانگ سکتی ہیں جو بھی انسان کی ضرورت ہو، اس کی حاجت ہو. لیکن آج کے سیشن میں جو 2 دعائیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہیں، اور ان دعاؤں میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جس جنت کے حوالے دے دے کر دنیا میں یہ نعمتیں مانگتے ہو اور نعمتیں لیتے ہو، اس کو پانے کے لیے 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، 2 بہت ضروری کام ہیں، ان کو کر لینا اور ان کا جو ہے وہ خیال کرنا. تو انشاءاللہ آج جو ہم دیکھیں گے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دعاؤں کو ہم دیکھیں گے، ان باتوں کو جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ہدایت کے راستے پر استقامت اختیار کرنی ہے. اینڈ نمبر 2 ایروگنس، یا پھر یہ کہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا. اینڈ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اگنورنس جو ہے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، یعنی علم لینا ہے اور اسے صرف کتابوں اور کاپیوں کی زینت نہیں بنا دینا بلکہ اس پر عمل کرنا ہے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں جو ہم سیکھیں گے پھر وہ یہ ہوگا کہ ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مناجات میں سب سے پہلے ہدایت مانگنا کیوں سکھائی ہے، ہدایت کے ساتھ صراط مستقیم کی دعا کیوں مانگنی ہے، پھر نمبر 4 پہ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ صراط مستقیم کے بعد انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کی دعا کیوں مانگنی ہے، پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کا موقع ملے گا کہ غیر المغضوب کے راستے کون کون سے ہیں اور ان میں ہمارے لیے کیا خطرہ ہے، اور ہمیں ولادالین کے راستے سے بچنے کی دعا کیوں کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آج ہم آمین کی جو اہمیت ہے اس کو دیکھ سکے تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اس کو دیکھیں گے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کے اوپر بات کریں گے کہ دعا کے اختتام پر آمین بھی کہنا چاہیے۔ اچھا، جو ہمارا آج کا سیشن ہے، جو ہمیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا سکھائی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہے۔ کون سی؟ یہ ہدایت کی، صراط مستقیم پر چلنے کی، لیکن شرط کیا ہے کہ کوئی اس کو مانگے تو صحیح۔ اس دعا کو ہم روزانہ 17 ٹائمز کم از کم مانگتے ہیں، مگر شاید ایک دفعہ بھی دل سے نہیں مانگ پاتے، کیونکہ ان 17 ٹائمز میں ہم پڑھتے تو ہیں مگر مانگتے نہیں ہیں۔ تو کیونکہ جو مانگنے کا رویہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو کسی بھی بات کو کرنے میں رویے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس کو محبت کے انداز میں ہی کریں گے، لٹھ مار انداز میں نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ غصے سے بات کرنی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پیارے انداز میں بات نہیں کریں گے، وہاں پر جو ہے آپ کو اسے غصہ شو کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح جب مانگنے کی بات آتی ہے وہاں پر ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، اور ہمارا جو مانگنے کا رویہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا رویہ جو کہ ہونا چاہیے۔ یا تو ہم اس میں ممبلنگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ممبلنگ کرتے ہوئے پڑے کر کے یا صراط مستقیم کر کے یوں جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، اور یا نام دو یا نستعین اہدنا الصراط المستقیم یہ پڑھتے ہیں ہم، یا پھر یہ کہ بہت فاسٹ سپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ یہی نہیں پتہ چلتا پڑھ کیا رہے ہیں، اور ابھی ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے الفاظ کا پیچھا کر ہی رہی ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کا تو بالکل اختتام ہو گیا۔ اچھا، اور بعض اوقات جو ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، مگر اس میں بھی دھیان ساتھ نہیں ہوتا اور ہم مانگتے نہیں، وہ بھی مانگنے کا سٹائل نہیں ہوتا۔ اچھا، اور اگر یہی معاملہ ہمارے ساتھ کوئی کرے، مطلب فار ایگزامپل ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ پلیز کہہ کے مانگنا سیکھو، پلیز کہہ کے بات کرنا سیکھو، سوری کہنا سیکھو۔ پھر ساتھ میں یہ نہیں کہ یہ الفاظ سکھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے سٹائل بھی سکھاتے ہیں، اور اگر وہ ان سٹائل کے ساتھ بات نہ کریں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ایسے مانگتے ہیں، یہ مینر سیکھے ہیں، بات کرنے کا طریقہ سیکھو، مینر سیکھو، ادب سے بات کرنا سیکھو، سوری کہنا سیکھو، سیکھو 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 اور بس سیکھو، اور وہ دوسروں کے لیے ہے، دوسرے سیکھیں۔ لیکن اپنے لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا میں نے اللہ سے بات کرنے کا طریقہ، اللہ سے التجا کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہشات رکھنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، اور کیا سیکھا ہے میں نے؟ اور مانگنے کے لیے جو رویہ ہے اس کے اوپر کیا میں نے دھیان دیا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات جو ہے یہ سکھائی ہے یہاں پر، اور جب آپ چوک ہو جاتے نا تو وہاں پر اس وقت جو آپ کے رویے میں ایک بنی کی کہ اس وقت منہ سے بھی نہیں نکل رہا ہوتا، اور کیسے الفاظ مشکل سے نکلتے ہیں کہ پانی، اور دوسرا جو ہے اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی آپ کو جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے لیے بھی جب ہم نے مانگنا ہے سب سے پہلے ہمیں اسی انداز کو سیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں ہدایت کے لیے چاہیے، جو کہ ہماری ڈیمانڈ ہے، جو کہ ہماری خواہش ہے، اور یہی ڈیسپریشن جو ہے یہ ہدایت کے لیے ہماری مناجات میں ہونی چاہیے۔ اور مناجات کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو ہے ہی یہ کہ التجا کے انداز میں بات کرنا، التجائیہ انداز میں مانگنا، آہوزاری کرنا۔ اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اہدنا کا صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے اور اس کے اندر کی ساری بات سکھا دی ہے کہ تم نے جب مناجات کرنی ہے تو اس مناجات کے اندر تم نے جو ہے وہ جن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اس میں نمبر 1 عاجزی ہے، یعنی لاچاری اپنی جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ کو ہادی مطلق جو ہے وہ سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ وہی ہدایت دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہدایت دیتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ
ہدایت الہی سے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جو ہدایت ہے اسی سے ہی جو ہے وہ حقیقی کامیابی مل سکتی ہے. یعنی دنیا کی جو کامیابیاں یہ سب عارضی ہیں، تعریفیں سب عارضی ہیں، کچھ اچیو ہم کر لیتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. لیکن حقیقی طور پر جو کامیابی ہے، یا یہ کہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، جس میں کہ واقعی کوئی فائدہ انسان کو ہو سکتا ہے، تو اس کو دینے والا صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہی اگر کسی رستے کے اوپر ہمیں لگا دے، یا کسی رستے پر ہمیں چلا دے، یا کوئی سینس ہمیں دے دے، تو اسی سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہاں تک کہ دنیا سے لے کر آخرت تک کا جو سفر ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ہدایات کی ضرورت ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اگر اللہ ہی جو ہے وہ ہمیں ہدایت نہ دے تو جو ہے وہ ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے کیا کہ الحمدللہ، ساری تعریف اسی کی کہ جس نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت دی، ہمیں جو ہے وہ رستہ دکھایا. اور یہ تو جنتیوں کا بھی کلمہ ہے. اچھا، اب جو ہے وہ یہ کہ رویے کے ساتھ ساتھ ہمارے مانگنے میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. وہ پہلا تو یہ تھا نا کہ ہم پڑھتے ہیں مانگتے نہیں دل سے. تو اب ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر کبھی ہم مانگ ہی لیتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ حضوری قلب ہمیں نصیب نہیں ہوتا. اور اگر مانگ لے اور وہ نصیب ہو جائے تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نا ہم سے، آر یو شیور، تمہیں ہدایت چاہیے، یو ریئلی مین اٹ، تو ہم صرف یہ کہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، بلکہ باقاعدہ سوچتے سوچتے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں اپنے پلان سے، اپنے وعدے سے، اپنی دعاؤں سے. اور سوچتے کیا ہے ہم پھر اس وقت، وہ پھر میں ایسے کیا ڈریس نہیں پہن سکوں گی، پھر کیا مجھے اپنے سر کو بھی ڈھانپنا پڑے گا، یہ سوچیں آ رہی ہوتی ہیں ذہن میں. اچھا، اور وہ جو میری کمپنی ہے، میری فرینڈس کا سرکل، اس کا کیا بنے گا، یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے، یہ سارا ٹھاٹ ختم ہو جائے گا، یہ سارے عیش. اور پھر کیا جو ہے وہ مجھے وائٹ ساڑی یا وائٹ جبہ، وائٹ سکارف یہ پہننا پڑے گا، اور میرا فرینڈ سرکل سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ساری کی ساری باتیں، یہ سارے شیطانی وسوسے، یہ ان پر جو قابو پا لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس رویے کے ساتھ، اس ڈیسپریشن کے ساتھ جس میں واقعی یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. وہ یہ کہتا ہے یس آئی ایم شیور آئی نیڈ اٹ، تاکہ میں کیا کر سکوں، اس ہدایت کو لے کر فرما برداری اختیار کر سکوں، حرام سے پرہیز کر سکوں، اور جو حلال ہے اس سے باقاعدہ فائدہ اٹھا سکوں. اور وہ مانگتا ہے پھر اہدنا الصراط المستقیم. لیکن یہ جو صراط ہے، یہ جو صراط مستقیم کی توفیق ہے، یہ جو اس کے اوپر چلنا ہے، اور یہ جو ہدایت ہے، یہ کب جو ہے وہ نصیب ہوگی؟ جب اسسٹنس ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی، استعانت ملے گی، اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ توفیق ملے. تو مناجات میں صراط مستقیم کی ہے، یا اللہ کیونکہ تو ہی دے سکتا ہے. اس دعا کو مانگنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی اس کے اندر یہ جو مانگنے والا رویہ پیدا کرنا ہے، ڈیسپریشن شو کرنی ہے، تو جب تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی اور اس کے اندر کی خوبصورتیاں ہم پہ نہیں کھلیں گی، تب تک جو ہے وہ یہ رویہ ظاہر کرنا، اور واقعی اس قسم کا جو ہے وہ اپنے اندر ڈیسپریشن کو شو کرنا کہ واقعی ایک میری ڈیزائر ہے، ایک لونگنگ ہے، ایک جس کے لیے جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ خواہش ہے، وہ پیدا کرنا بھی مشکل ہے اور اس کا احساس کرنا بھی مشکل ہے. تو اس سلسلے میں جو پہلا لفظ قابل غور ہے وہ ہے اہدنا میں خدا، خدا کا لفظ. تو یہ خدا کیا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کی ضرورت کیوں ہے، اور ہمیں مناجات میں کیوں جو ہے وہ اس کو مانگنا ہے. تو اس کے سلسلے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ ہدایت جو ہے یہ ہدیہ سے ہے. ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفہ. اور اپنی محنت سے یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی شخص جو ہے بہت محنت کرے کہ میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں، وہ نہیں ہو سکتا until unless کہ اللہ ہی جو ہے وہ اس کو توفیق دے. حتیٰ کہ کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا، انسانوں کی طرف سے بھی. انسانوں کو ہم جیسے تحفے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو فزیکل اور میٹیریل جو ورڈ ہے ہماری اس میں، تو ہم یہ مادی چیزیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو دعاؤں کا تحفہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہدایت ہے یہ نہیں دی جا سکتی. یہ اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن ہدایت ایکچولی دینا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر ہدایت کا ایک اور مطلب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نرمی اور بھلائی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا اور بھلائی کا اس کو رستہ دکھانا. یہ بھی جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا.
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں کیا کہا، سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ تو جو ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ڈیزائر ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے، جو خواہش کو بیان کرنے کا سٹائل ہوتا ہے، جو ان کی دل کی حالت ہوتی ہے اس وقت، اس کی بنا پر جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں کہ قال، کہا انہوں نے، لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ تو حتیٰ کہ انبیاء اور پیغمبر بھی جو ہیں، ان کو بھی جو ہدایت ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یعنی گناہوں پر تو وہ نہیں ہوتے، لیکن جو رستہ ان کو اللہ کے قریب لے جا سکتا ہے، یا جس پیغمبری کے عہدے پر وہ فائز ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ان کو ملتا ہے، اور یہ ہدایت ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ مناجات میں یہ سب سے پہلے ہدایت مانگنا سکھائی ہے۔ اور کیوں سکھائی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہم انسانوں کو ہزارہا نعمتیں دی ہیں، اور ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں دے دی ہیں۔ ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ہی ہمیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، پھر ہمارا جسم دیا، جسم کے اندر بہت ساری فیکٹریز ہیں، کارخانے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے سسٹم ہیں ہمارے جو کہ اندر چل رہے ہیں، ان کا ہمیں جو ہے وہ ادراک ہی نہیں، احساس ہی نہیں، جنہیں جو ہے وہ اینجل گارڈز کہا جاتا ہے نا، گارڈ اینجلس جو ہیں یہ ہیں۔ تو یہ جو گارڈینز ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی، یہ خود بخود اللہ نے لگائے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ایک ایک باڈی پارٹ کی حفاظت کے لیے لگائے ہیں۔ تو بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، اور مزید دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق دینے کا وعدہ کیا، تو نعمتیں بھی جو ہے وہ رزق کا حصہ ہیں۔ لیکن ان نعمتوں کے استعمال کے لیے ہمیں مینول چاہیے، انسٹرکشن چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن چیزوں کو ہمیں نعمت کے طور پر دیا گیا ہے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، تاکہ ان کو زحمت بننے سے بچایا جا سکے۔ نعمت جو ہے، اس کے اور زحمت کے درمیان صرف ہدایت کا فرق ہے۔ نعمت ایک طرف ہے اور دوسری طرف زحمت ہے، درمیان میں ہدایت ہے۔ اگر نعمت اور زحمت کے درمیان سے ہدایت نکال لی جائے تو پھر جو ہے وہ نعمت کو زحمت بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اور اگر جو ہے وہ نعمت کے ساتھ ہدایت رہے تو وہ نعمت جو ہے وہ نعمت ہی رہتی ہے۔ تو یہ نعمت جو ہے، اس کے صحیح استعمال کی ہدایت کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ انسٹرکشنز۔ یہ انسٹرکشن ہے جس کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا ہم انگلش میں، یہ ہدایت کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ انسٹرکشن نہ پڑھیں کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے، اور اس کو فالو نہ کریں، تو بہترین سے بہترین نعمت بھی جو ہے وہ کام نہیں آ سکتی۔ کچھ حد تک تو فائدہ ہو سکتا ہے دے دے، مگر اس کا اصل فائدہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مرسڈیز نے شروع میں جب انہوں نے کاریں بنانا شروع کی، تو اس کمپنی نے اپنی کار جو ہے وہ ایک شخص کو بیچی، وہ کافی جو ہے وہ ایکسپینسو تھی۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کا جو ہے وہ ایک بڑا چیختا چلاتا فون کال جو ہے وہ آ گیا، ان کو کمپلین کر رہا تھا وہ کہ تم لوگوں کی جو ہے وہ کیسی گاڑی ہے کہ یہ بیچ چوراہے میں جو ہے وہ جا کر بند ہو گئی، میں سڑک کے بیچ جو ہے وہ کھڑا ہوں، میرے آگے پیچھے ٹریفک بند ہو گئی ہے۔ تو گاڑی والوں کو ظاہر ہے کہ جو کمپنی تھی ان کو بھی جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو گیا، انہوں نے اپنے ایک انجینئر بھیجا، اور جا کے اس نے جو ہے وہ چیک اپ کیا، ہر چیز کو دیکھا، بالکل ہر چیز جو ہے وہ کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے جو ہے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں مینول کا نہیں پتا اس کے، کہ اس کے انسٹرکشن میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑی کو سڑک پر ڈالنے سے پہلے اس میں پیٹرول ڈال لیں۔ تو اگر جو ہے وہ تم نے پیٹرول نہیں ڈالا پھر بھی گاڑی چل رہی تھی، تو یہ تو اپنے نام کی لاج رکھنے کو چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جب تک ہم ان کو اس کی جو ہدایت ہے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی، اس کے مطابق استعمال نہیں کرتے، تو اپنے نام کی لاج رکھنے کو وہ ہمارا ساتھ تو دیتی ہیں کچھ حد تک، لیکن ان سے وہ فائدہ نہیں ہم اٹھا سکتے جن سے واقعی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جبکہ ان کو ان ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے وہ ہدایت کو مانگنا سب سے پہلے ہمیں سکھایا، کہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ چاہے فزیکل ہیں، مادی ہیں، انٹینجبل ہیں، میٹا فزیکل ہیں، یا پھر یہ کہ ہمارے رشتے ہیں، جو بھی ہیں، جس بھی طریقے سے جو ہے وہ نعمتیں ملی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور صرف ایک دفعہ نہیں اس دعا کو دن میں کہا مانگو، کئی دفعہ مانگنے کو کہا، اور 17 ٹائمز تو منیمم کہا
کہ یہ تو اتنی بار تو مانگنی ہے یہ، تو اتنی بار جو ہے وہ جو دعا مانگنا ہے ہدایت کی، کیا یہ اس کے لیے ایک دفعہ مانگنا کافی نہیں تھا؟ بار بار جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کو کہا ہے، تو کیوں کہا ہے؟ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا حکمت ہے، اور اس میں ہمارا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے؟ اس کی کئی قسم کی جو ہے وہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کئی قسم کی تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ موسوم کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بارش کا پانی ہوتا ہے نا، ہدایت جو ہے وہ بارش کے پانی کی طرح ہی ہے۔ جب زمین سوکھی ہوتی ہے اور بارش برستی ہے تو زمین کی پیاس بجھ جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب زمین ہمیشہ گیلی رہے گی، اس کو اب مزید بارش کی ضرورت ہی نہیں ہے، مزید اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، وہ پودے اگاتی رہے گی، پھل پھول نکلتے رہیں گے اس سے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بار بار بارش کی ضرورت پڑتی ہے، ہر سیزن میں پڑتی ہے، بار بار پڑتی ہے، ایک کے بعد دوسرے سیزن میں پڑتی ہے، بعض سیزن میں تو ایک ہی دن میں کئی کئی بار پڑتی ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو کیسے جو ہے وہ ایک زمین جو ہے وہ اس کو جذب بھی کر لیتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہریالی بھی آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو اسی طرح جو ہدایت جو ہے نا یہ پانی کی طرح ہے، اور ہماری زندگی میں اس کی ضرورت اتنی ہی ہے اور ایسی ہی ہے جیسے کہ پانی، جیسے کہ بارش کا پانی۔ اور اگر یہ نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے نہ ہماری پیاس بجھ سکتی ہے، نہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پھل پھول آ سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ کسی چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سوکھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ابتدائی میں اس کو مانگنا سکھایا اور بار بار جو ہے وہ مانگنا سکھایا۔ اب اس ہدایت کے 3 درجے ہیں اس کے۔ نمبر 1 ہے اس کی جو ہدایت، جس کو کہتے ہیں ہدایت دلالہ، دلیل والی ہدایت۔ وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو دلیل مل جائے کہ وہ کیوں ایسا ہے یا کیوں جو ہے وہ ایسا کام کر رہا ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ دلیل مل گئی ہے کہ ہمارا ایک رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور اس نے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک لائف سٹائل پسند کیا ہے جس کو اس نے اسلام کا نام دیا ہے۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ایسا لائف سٹائل ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ کوئی چیز زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر اللہ کو پسند نہیں۔ تو اب جب یہ بات جو ہے وہ ہم نے سمجھ لی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس دلیل آ گئی ہے، یعنی ہمارا ایک رب ہے جس نے ہمیں ذرے سے انسان بنایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے، اور ہم سیلف میڈ نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں؟ ہم رب میڈ ہیں، اور ہمیں اس کو سننا اور فالو کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس دلیل مسلمان ہونے کی۔ تو ایک بار جب اس کو رب مان لیا تو اب اس کی مان کر چلنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہدایت توفیق۔ یہ ہے سیکنڈ سٹیج یا سیکنڈ درجہ، سیکنڈ لیول اس کا ہدایت کا۔ اور اس سے یہ بھی جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بار بار اور ہر بار بھول جانے کے امکانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت توفیق کی دعا کرنے کو کہا ہے۔ یعنی اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمیں بار بار یہ دعا مانگنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں ان احکامات کو، ان انسٹرکشنز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اچھا، اور اس لیے بھی اب یہ ایک اور اس کی جو ہے وہ تعبیر ہو سکتی ہے، اس لیے بھی کہ ہمیں ہر معاملے میں صحیح اور غلط کا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، جو کہ ہدایت توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم ہدایت کی توفیق ہمیں مل جائے اور ہم صحیح فیصلہ کر سکیں۔ تو اب دیکھیں جس طرح کھانا اور پینا ہماری زندگی میں روز کئی دفعہ ہوتی ہے، ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ہم کھانا کھا لیں تو اس کے بعد ہم کہیں کہ بس وہ چونکہ ایک دفعہ ہم نے کھا لیا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا جسم جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ اس کو بار بار جو ہے وہ مختلف ٹائم پر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے۔ سملرلی جو ہمارے معاملات ہیں ان کو درست طریقے سے چلانے کے لیے بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اس ہدایت کو بار بار لینا ضروری ہے، اور اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے لینا ضروری ہے۔ تو اس لیے ابھی تک ہم نے جو سیکھا ہے وہ کیا ہے کہ ہدایت کو مانگتے ہوئے ہمارا رویہ، ہمارا سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے واقعی ہم کچھ مانگ رہے ہیں، جیسے کہ ہم واقعی کچھ طلب کر رہے ہیں، اس میں طلب نظر آنی چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ ہدایت کو ہمیں سوچ سمجھ کر مانگنے کی ضرورت ہے، یہ بھی جو ہے وہ ہم نے سیکھا ہے۔ اینڈ نمبر 3 یہ کہ ہمیں معاملات کو کرتے ہوئے بار بار جو ہے وہ ہدایت کو مانگنا چاہیے، اور ہمیں دن میں معاملات کئی قسم کے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اب کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے، اس کو جو پچھلی دعا تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہم مناجات میں اللہ تعالیٰ سے 2 باتیں ہم کریں گے۔ نمبر 1، ہمیں ہدایت دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، اینڈ نمبر 2، ہماری رہنمائی کر کہ ہم تیری مدد حاصل کر سکیں۔
تو دونوں ہی معاملات جو ہیں وہ کیا ہے، ہم اللہ کے سامنے رکھیں گے اس طریقے سے، نمبر 1 کہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم تیری عبادت کریں، اور نمبر 2 ہماری رہنمائی کر کہ ہم تیری مدد جو ہے اس کو کیسے حاصل کر سکیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جتنا بھی کچھ کر لیں، ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، مگر کچھ تھوڑا بہت جو ایسا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو بات کہیں مناجات میں، کہ تھوڑا بہت کچھ ایسا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں، اور آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کریں کہ ہم آپ کو راضی کر لیں۔ اور ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب ہم نعبدو اور اس کو اہدنا کو آپس میں اکٹھا جو ہے وہ دیکھیں ملا کر پڑھتے ہیں، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نعبدو ہم آپ کے بندے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ہم کہ اہدنا ہمیں ہدایت چاہیے۔ تو اس میں صرف ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، نعبدو میں بھی ہم دیکھیں اپنی بات نہیں صرف کر رہے، ہم کا صیغہ استعمال کر کے اپنے ساتھ سب کی بات کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی بھی، اپنے بہن بھائیوں کی بھی، بچوں کی بھی، دوستوں کی بھی، رشتہ داروں کی، حتیٰ کہ ساری امت مسلمہ کے لیے بھی جو ہے دعا مانگ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں تو سب کے لیے دعا نہیں مانگتی، اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ جو سب کے لیے دعا نہ مانگے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ کنجوس ہے۔ تو دعا ہے اس کو تو مانگنا چاہیے سب کے لیے، لیکن ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دراصل سب کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے لیے بہترین چیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو ہے وہ کیا سیکھ رہے ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ نعبدو میں اور اہدنا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف مجھے ہی نہیں، یہ آپ کی عبادت کی ضرورت، مجھے ہی صرف ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے ماں باپ کو بھی ہے، میرے بہن بھائیوں کی بھی ہے، میرے بچوں کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے، میرے دوستوں کو بھی چاہیے، رشتہ داروں کے بھی، حتیٰ کہ ساری امت مسلمہ، ساری انسانیت کے لیے میں آپ سے ہدایت مانگ رہی ہوں کہ ہم سب مل کر آپ کی عبادت کر سکیں۔ تو سب کے لیے دعا مانگنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور خدا کا مطلب جو ہے وہ ہم نے کیا کیا تھا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ تو جو خدا کے ساتھ یہ جو نہ آیا ہے تو یہ کیا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو پھر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں مناجات میں، ہم مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ میں تحفہ اکیلے سنبھال نہیں سکتی، میں یہ تحفہ جو ہدایت کا ہے، یہ تیرے رستے پر چلنا ہے، تیرا بندہ بننا ہے، اس کے لیے جو رہنمائی تو مجھے دے، یہ اکیلے نہیں میں سنبھال سکتی، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اس کے لیے مجھے دوسروں کا ساتھ چاہیے، تو مجھے دوسروں کی کمپنی عطا فرما۔ پھر نمبر 2 ہم کیا کہتے ہیں کہ ہدایت پر چلنے کے لیے مجھے باقی ارد گرد لوگوں کی بھی فرما برداری کی ضرورت ہے۔ سب مل کر کام کریں گے تو اکٹھا کام کرنا آسان ہو جائے گا، ایک کو دے کر دوسرا جو ہے وہ ہمت پکڑے گا۔ اور نمبر 3 اس میں ایک اور چیز جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، وہ کیا ہے جس کے لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود غرض نہیں بننا، کیونکہ جب ہم صرف اپنے لیے مانگیں گے نا، ہم خود غرض بنیں گے۔ تو ایک طرف ہمیں یہ رویہ سکھا کر ہماری اصلاح کی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں دعا بھی سکھا دی۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ خود غرضی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ میں سب کے لیے اسی چیز کی طلبگار ہوں جو کہ مجھے اپنے لیے چاہیے، کیونکہ مسلمان ہے ہی وہ جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعریف کی ہے۔ تو خدا کا جو ہے وہ ایک اور ترجمہ ہم نے کیا تھا پیچھے، وہ کیا تھا، نرمی اور بھلائی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا۔ اچھا، اب اگر اس معنی کو لیا جائے تو پھر ہم مناجات میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ جتنی نرمی اور محبت سے میں یہ چاہتی ہوں نا کہ ہدایت کا رستہ میرے لیے آسان ہو جائے، ویسے ہی میں چاہتی ہوں کہ دوسروں کے لیے بھی آسان ہو جائے، یعنی دوسروں کے لیے بھی سیم وہی کمپیشنیٹ جذبہ ہے، وہی دوسروں کے لیے محبت ہے، دوسروں کی ہدایت کے لیے دعا کرنا ہے، اور یہ ہماری مناجات کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ ہماری مناجات کا حصہ ہوگا اب سے، کہ اپنے لیے جب دعا کریں تو دوسروں کے لیے بھی نرمی سے، محبت سے، تحفتاً، ہدیتاً، ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہی دعا کرنی ہے، ذہن میں رکھتے ہوئے۔ پہلے بھی ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں مگر اس سوچ کے ساتھ نہیں دعا مانگتے، کیونکہ ہوتا یہ نا کہ زندگی میں بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، یہ فیصلے جو مجھے کرنا ہے ابھی کی زندگی میں، یہ اب میری اس نماز کے بعد یا اس دعا کے بعد یا مناجات کے بعد جو بھی فیصلے مجھے کرنے ہیں، ان میں میری رہنمائی کر دیں، اور کہ میں کس سے بات کروں، کس سے بات نہ کروں، کس سے مانگوں، کس سے نہ مانگوں، یہ جو ہے کیا ڈیل کروں کسی سے، کیا ڈیل جو ہے وہ نہ کروں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اس سب میں آپ میری جو ہے وہ رہنمائی کریں۔ مگر ساتھ میں مجھے اور کیا چاہیے کہ جو میرے ساتھ والے ہیں نا، میرے خاندان والے، بچے، فرینڈس، میرے بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں سب،
یہ سب لوگ جو ہیں میرے خاندان والے، یہ میرے سپورٹر ہوں، یہ میری مخالفت کر کے میری انرجی نہ ضائع کرنے والے ہوں کہ ان کو مناتے مناتے ہی مجھے جو ہے وہ اتنا ٹائم گزر جائے۔ اور ساتھ میں اور کیا کہ مجھے یہ سب لوگ جو ہے وہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کرنے والے ہوں، یہ بھی مجھے کریں، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کو تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کے ذریعے سے بہترین طریقے سے سپورٹ کریں، کیونکہ ایک سپورٹ وہ ہوتی ہے انکنڈیشنل ہوتی ہے، جس میں کوئی غلط بھی کرے تو بس ہمیں اس کی سپورٹ کرنی ہے کیونکہ بس ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر والی جو نصیحت ہوتی ہے اور جو سپورٹ ہوتی ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ حق پر ہے تو اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو حق کی تلقین کرنی ہے، اور حق پر ہے اور مشکل ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر صبر کی تلقین کرنی ہے، تو دونوں ہی طریقوں سے جو ہے وہ پھر سپورٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں آیات میں ہم نے کیا سیکھا ہے اب تک؟ نعبدو اور اہدنا میں کہ ہم نے عاجزی کرنی ہے، گریہ زاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ولنگنس دکھانی ہے، اپنی ایک جو طلب ہے اس کو دکھانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں آپ کی بات پر، اللہ کو راضی کرنے کی جو ہے وہ ولنگنس سکھانی ہے، اور سب کے لیے بے غرض ہو کر دعا کرنی ہے۔ تو ہم نے اس میں بے غرضی بھی سیکھی ہے، عاجزی تو سیکھی ساتھ میں بے غرض ہونا بھی سیکھا ہے۔ اور یہ سب جو ہے وہ کس احساس کے ساتھ ہوگا؟ پھر وہی بات کہ میں آپ کا حق نہیں ادا کر سکتی، لیکن تھوڑا بہت جو کر سکتی ہوں وہ یہ کہ آپ کو جو رستہ پسند ہے نیکی کا، اس کو چلنا شروع کر دوں تاکہ آپ مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو سکیں۔ اچھا، اور جو یہ ہدایت الہی ہے جس کی ہم نے اتنی لمبی بات کی ہے، اس کا ایک نام جو ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم بھی ہے، اور یہ ہماری فطرت کی پکار ہے، یعنی ہدایت الہی کا دوسرا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ تو عربی میں راستے کے لیے نا مختلف الفاظ آئے ہیں، صراط بھی آیا ہے، سبل بھی آیا ہے، طریق بھی آیا ہے۔ طریق کہتے ہیں چھوٹے راستے کو، جسے کہتے ہیں نا پگڈنڈیاں جو ہوتی ہیں وہاں سے جو کہ لوگوں کے گزرنے سے راستے بن جاتے ہیں، وہ سبل ہے تھوڑا سا بڑا راستہ، اور صراط جو ہے یہ ملٹیپل لینز ہوتی ہیں، جیسے کہ شاہراہ ہوتی ہے نا جس کے اوپر آپ سفر کرتے ہیں، موٹر وے کہہ لیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو اس میں مختلف لینز ہوتی ہیں اور زیادہ لینز ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں کہ اس پر چلتے ہوئے مجھے ہر قسم کے چھوٹے بڑے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ مختلف لینز ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، مختلف کام کرنے ہیں، مختلف ڈیلنگز کرنی ہیں، تو لہٰذا مجھے ان سارے فیصلوں میں کیا چاہیے؟ آپ کی گائیڈنس چاہیے۔ ہر نماز میں، مناجات میں، سورۃ فاتحہ میں اللہ سے یہ بات کر کے جو ہے وہ ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں مستقیم کا ایک ورڈ ہے جو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قوم سے، قاف واو میم، ٹھیک ہے، کھڑے ہونا۔ تو کھڑا جب انسان ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے تو اس کو اونچائی سے نیچے کی طرف چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ ایک تو انسان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پھر جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات میں کیا کہیں گے؟ مستقیم کے ورڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اے اللہ مجھے خود بھی نہیں پتا میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے میرے بارے میں جو ہے وہ آگاہی دے دے، میرا نظریہ بدل دے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر ہی بدل جاتی ہے، بیٹھے ہوئے آپ کچھ اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو نظریہ بدل جاتا ہے آپ کا۔ میری پرسپشن اس کو بدل دے، اپنے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اپنے تعلقات کے بارے میں، معاملات کی حقیقت جو ہے اس کو مجھ پر کھول دے، اور مجھے اس میں دوسروں کے لیے راستہ بنانے کی توفیق دے۔ اہتنام ہے، جیسے ہم ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ دعا ہو جائے گی۔ تو مناجات میں پھر ہم کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور یہ کہ ہم تیرے غلام بننے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اس سلسلے میں تیری رہنمائی چاہیے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم نیک نہیں بن سکتے پورے کے پورے، مگر کم از کم نیکی کے راستے پر تو چل سکتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ ہماری اصل فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگو، تو ہمیں کیا کہا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا انجام آخر پہ جو ہے وہ کیا ہوگا، تمہیں جو ہے وہ اسٹرگل اورینٹڈ ہونا چاہیے کہ تمہاری کوشش کیا ہوگی، تمہاری کوشش جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس راستے پر جو ہے وہ چلنے کے لیے کہ تم نے جو ہے وہ کتنا کام کیا۔ اور اس معاملے میں جو ہے کسی سے جو ہے وہ ہمیں مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ جو ہے ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے، ہم اپنے ہی ساتھ کھڑے ہیں اس راستے پر۔ جب ہم چل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آگے پیچھے بہت ہے، ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں، آج میں یہاں ہوں تو کل میں کہاں تھی، اور آج اگر میں یہاں ہوں تو آگے مجھے جو ہے وہ کہاں جانا ہے، آگے جو ہے وہ میں بڑھ جاؤں، میں مستقیم ہو جاؤں، میں اونچی ہو جاؤں، میں کھڑی ہو جاؤں، میں جم جاؤں۔ یہ سارے جو اس میں میننگس ہیں وہ شامل ہیں۔ ہم پھر
مناجات میں کیا دعا کرتے ہیں، تو دعا کیا ہوگی کہ اللہ جہاں آج میں ہوں مجھے یہاں سے اونچا اٹھا دے، اور جہاں سے مجھے دنیا کی اصل حقیقت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو نیکی کے اس رستے میں جو ہے پھر کیا ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اونچے اٹھنے لگیں گے، اور اونچے اٹھنے سے ہمارا ویژن جو ہے وہ چینج ہوگا، اور یہاں سے ہمیں لوگوں کی اصل حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی، معاملات کے سارے پہلو نظروں میں شروع ہو جائیں گے، دوسری دنیا کی حقیقتیں بھی کھلنا شروع ہو جائیں گی، اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اپنا اصل اور اپنا مقام نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور آگے جنت، اور جنت میں اپنا انعام اور مقام وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، صراط کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے سیدھا ہونا بھی، اسٹریٹ ہونا بھی، اور کھلا اور وائڈ بھی ہے یہ۔ تو اس پر چلنے والے بہت سے لوگ ہوں گے، کچھ آگے کچھ پیچھے، کچھ دائیں کچھ بائیں۔ تو ان سب کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں علم جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ صراط مستقیم اور پل صراط میں بھی مماثلت ہے۔ ہم پل صراط سے بہت ڈرتے ہیں، اور جس کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا نا، وہ یوٹیوب کے اوپر جا کر اس کی کوئی بھی ویڈیو جو ہے نا پل صراط کے اوپر وہ دیکھے، اور اس کو اکیلے بیٹھ کے کہیں دیکھے، تنہائی میں دیکھے، تاکہ واقعی اس کو احساس ہو کہ کل اس کو کس مقام سے گزرنا ہے۔ تو اس دنیا میں صراط مستقیم کے اختتام پر ایک اور پل ہے جس کا نام صراط ہے، وہ منتظر ہے ہمارا، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ پل صراط پر کوئی روشنی کی رفتار سے چلے گا، کوئی آواز کی رفتار سے چلے گا، کوئی گھڑ سوار کی طرح جو ہے وہ تیزی سے گزر جائے گا، اور کوئی گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا۔ تو آج صراط مستقیم پر جو استقامت سے چلتا ہے، وہ حرام کو حرام سمجھتا ہے، اور حلال کو جو ہے وہ حلال سمجھتا ہے اس کے، اور وہ جو ہے وہ لائٹ سپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ اس پر سے گزر جائے گا۔ تو وہ پل صراط ہے جس کی ڈسکرپشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور باریک ہے۔ تو جتنی محنت اور کوشش اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور چلتے رہنے کے لیے کرتے ہیں ہم، اسی محنت کے مطابق پل صراط کو جو ہے وہ پار کر سکیں گے کل انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس دعا کی اہمیت اہدنا الصراط المستقیم کی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ہی گو میں یاد رکھنا بہت مشکل ہے، اسی لیے جو ہے وہ آپ کو ریکارڈ کے طور پر جو ہے وہ اس کا لنک دے دیا جائے گا، تو آپ سنیں گے، اور جب جب آپ کو جو ہے وہ اپنی مناجات میں غفلت محسوس ہو، آپ سنیں اور اس کا کوئی ایک لفظ پک کریں، اور اس کو جو ہے وہ اپنی نماز کے اندر جو ہے وہ اپنے غور و فکر میں لائیں۔ تو انشاءاللہ اسے آپ کی نمازوں میں، آپ کی مناجات میں، اللہ سے بات میں، سرگوشیوں میں جو ہے وہ بڑا ہی بہت افیکٹونیس پیدا ہوگی، اور بہت اثر پیدا ہوگا، اور اس میں بہت بہتری بھی آئے گی۔ اچھا، اہدنا الصراط المستقیم کی پوری آیت میں جو ہے وہ ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہدایت، صراط اور مستقیم جو ہے یہ تینوں ایک ہی دعائیں ہیں، یعنی ان تینوں کے اندر ایک ہی بات ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اور یہ کہ جو صراط مستقیم ہے یہ رستہ تھوڑا مشکل ہے، استقامت کا رستہ ہے، وفاداری کا رستہ ہے، قربانی کا رستہ ہے، لیکن اگر اس میں ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی رحمت اور عنایت تک پہنچنے کے لیے پھر ہماری جو کوششیں ہوں گی وہ کس قسم کی ہونی چاہیے، تن من دھن، یعنی کہ ہر چیز جو ہے اس کو نثار کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہے کہ یہ صراط مستقیم کا رستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب اس میں جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پچھلی آیت کی طرح اس میں بھی صراط کا لفظ جو ہے وہ ہے، تو دونوں آیات میں یہ لفظ مشترک ہے، صراط۔ صراط کا یہ لفظ جو ہے یہ رپیٹ ہوا ہے، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ہمیں روڈ میپ دے رہا ہے کہ ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس مشکل راستے پر چلے تو آسانی سے گزر گئے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ صراط مستقیم میں یہ جو مشکل راستہ ہے، اس راستے کی مشکلات کو عبور کرنے کے لیے کچھ ایگزامپلس، کوئی ایسے رول ماڈلس ہمیں اگر اللہ دے دے تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ اس راستے کی مشکلات کو جو ہے وہ اوور کم کیا، اور اس راستے پر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ چلے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس راستے پر پھر جو ہے وہ ان انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ دے گا۔ اور یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، ہدایت یافتہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انعام والے لوگ کہا ہے۔ تو ہدایت کا ایک تیسرا درجہ ہے نا، اور وہ ہے استقامت کا درجہ۔ تو یہ جو تھرڈ ہدایہ ہے استقامت کا، کہ وہ ہدایت کے راستے پر جو ہے وہ اللہ ہمیں چلا دے اور اس کے اوپر جما دے، یہ ان کے لیے دعا ہے جو چلتے چلتے اس راستے سے دوسرے راستے پر جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں۔ تو ایک طرف دعا ہے
اللہ ہمیں اس راستے پر جما دے، چلا دے، اور دوسری طرف ہم کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکل اگزامپل دے دے کچھ لوگوں کی جو کہ اس راستے پر چلے ہوں اور اس کی مشکلات کو انہوں نے کامیابی سے عبور کیا ہو۔ تو وہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق، جو کسی کو میسر آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار کی کیٹیگری، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی راستے کی مشکلات کے باوجود آرام سے دل جمی کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام یافتہ قرار دے دیا۔ تو انعام کا لفظ یہاں پر بہت معنی خیز ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے کی مشکلات کے باوجود آرام سے، نرمی کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہے۔ کیونکہ جو انعام ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے، آرام سے، اور بہت جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا۔ تو یہ ہے کہ یہ انعام یافتہ جو ہیں یہ کون ہے پھر، جن پر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی اور رستہ ان کے اوپر جو ہے وہ مشکل باوجود آسان ہو گیا، اور وہ نرمی سے اس کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر تسلی دی ہے کہ جب ہم اس سفر پر نکلیں گے تو اکیلے ہوں گے، شروع میں ہو سکتا ہے راستہ مشکل لگے، لیکن یہ کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہم سے پہلے ہی اس راستے کے اوپر کامیابی سے چلتے ہوئے اپنی منزل سے ہمکنار ہو گئے ہیں، اور وہ کون ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اب ہم جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے رول ماڈل چاہیے جو مجھے اس راستے پر چلنے کے لیے مجھے میری مدد کریں، اور وہ کنٹمپریری نہیں چاہیے، یعنی مجھے میرے ارد گرد کے لوگ ہوں، مجھے ان سے جو ہے وہ مدد لینی ہے، ان کو دیکھنا ہے، کیونکہ ان میں سے تو بہت سے ایسے جو پھسل کر گر بھی پڑیں گے، اور ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی بھی نہیں لی ہے۔ جن کی گارنٹی لی ہے وہ ان کی کیٹیگری بتا دی ہے، اور وہ کون ہے، وہ ماضی میں ہے، وہ پاسٹ میں ہے، اور ان کی مثالوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ قرآن میں مختلف جگہوں پر گائیڈ کیا گیا ہے۔ اچھا، سیکنڈلی پھر جو ہے وہ ہم کیا مانگتے ہیں اس میں انعمت علیہم میں، اللہ مجھے ان سے امپریس کر دے، اللہ مجھے ان سے متاثر کر دے، کیونکہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کے لائف سٹائل کو پڑھ کے، ان کی باتوں کو پڑھ کے، ان کے حال حلیے کو جان کر واو نہیں نکلتا ہمارے منہ سے، بلکہ اگر ایسے حال حلیے میں کوئی ہمارے سامنے آ بھی جائے نا، تو ہمارے لیے وہ اجنبی ہوگا، ہمیں ان کو پہچاننے میں بھی مشکل ہوگی۔ تو ہم جو ہے وہ اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے امپریس کر دے، اور امپریس انسان اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کو جانتا ہے۔ تو جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ پھر دوسری دعا ہم کیا مانگتے ہیں کہ مجھے ان کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنے کی توفیق دے، میں کوشچن نہ کروں یہ ایسے کیوں تھا، ویسے کیوں ہوا، تو کوشچن کیے بغیر ان کو فالو کرنے کی جو ہے وہ مجھے توفیق دے، میرے لیے اس راستے کو آسان کر دے، جیسے تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے لیے کیا۔ اور الذین کی جب بات کی نا، صراط الذین، تو الذین ان میں سے کسی کے بھی راستے کی، وہ انبیاء ہو، وہ صدیقین ہو، وہ شہداء ہو، صالحین ہو، تو ان میں سے کوئی جو کہ ایک نیکی میں آگے بڑھا ہوا تھا، کوئی ایک نیکی میرے کام آ جائے اور میں اس کو کرنے لگ جاؤں، اور میرے لیے اس راستے کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے دین پر جم جائے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، طوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے، مبارک بادیں ہیں ان کے لیے۔ اچھا دیکھیں، ہدایت کے راستے پر جب ہم جم جانے کی دعا کرتے ہیں نا، تو اس وقت ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں مس فٹ ہو جائیں گے، اور یہ ڈر ہوتا ہے اور ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ ظاہر ہے لوگ نہ ہمیں پھر اپنی پارٹیز میں بلاتے ہیں، نہ گیدرنگز میں بلاتے ہیں، ہم ان سے اجنبی، وہ ہم سے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے جو بڑی خوشخبری ہے اور بڑی تسلی ہے۔ آج کے اس دور میں جب لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں، یا یہ کہ گریٹنگز دیتے ہیں، جب عورتیں اور لڑکیاں مس ورلڈ اور مس یونیورس بننے کے لیے کمپٹیشن میں جا رہی ہوتی ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا نا، سعودیہ کی جو پہلی جو ہے وہ گئی ہے خاتون مس ورلڈ بننے کے لیے، تو کیا اس کے چرچے تھے، اور کیسے اس کو جو ہے وہ گریٹنگز مل رہی تھی۔ افسوس ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایسی خبریں سن کر کے
اس ملک سے بھی جو ہے وہ اب یہ کام شروع ہو گئے ہیں بے حیائی کے اور فحاشی کے۔ تو بہرحال بات ہی کر رہی تھی کہ لوگ مس ورلڈ بننے کے لیے اور مس یونیورس بننے کے لیے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں اور اس میں آگے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو ہے وہ خواہشیں کریں۔ تو ہم اگر مس فٹ ہو جائیں تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارکباد دینے کی ضرورت ہے اور انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ خوشخبری دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ طوبیٰ للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے گلیڈ ٹائڈنگس ہیں جو کہ کیا کریں، دین پر جم جائیں اور دین پر جمنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے الفاظ آتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا رستہ نہیں جن پر تو نے عذاب بھیجا، نہ ان کا جو بھٹکتے ہی رہ گئے۔ اب یہاں پر مغضوب کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن عذاب کیا ہے، لیکن مغضوب بیسیکلی ہوتا ہے جس پر غصہ کیا جائے، اور ضال وہ ہوتا ہے جو گم جائے۔ تو بہت بڑا خطرہ ہے ان دو الفاظ میں ہمارے لیے، یعنی کہ نہ تو غیر المغضوب بچیں گے اور نہ ہی ضال بچیں گے۔ یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سم ٹائمز کہ ہمیں علم نہیں لینا، دیکھیں اگر علم کے لیے چلے گئے اور پھر عمل نہ کیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، پھر تو ہماری زیادہ پکڑ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا رہنا چاہتے ہیں، وہ ضال رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ضال کا مسئلہ یہی تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو جو علم والے تھے وہ کون تھے؟ وہ یہود تھے۔ تو یہود نے کیا کیا کہ علم کے باوجود تعصب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کے اندر یہ ایروگینس تھا، یہ پرائڈ تھا، اس جذبے کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا۔ جو علم ان کے پاس تھا اس کے اوپر ہی عمل نہیں کیا۔ علم تھا ان کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آپ کی نبوت کو قبول کرنا ہے، اس علم کو قبول نہیں کیا انہوں نے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور دوسری طرف جو نصارہ ہیں وہ کیا تھے، وہ غفلت کا شکار، ان کو پتہ ہی نہیں، پچھلے کئی سال سے 300 سال ایسے گزر گئے کہ ان کو اپنی کتاب کا ہی نہیں پتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو علم نہ ہوا ان کے پاس تو وہ ضال ہو گئے، اور علم ہوا اور قبول نہ کیا تو کیا ہو گئے، وہ یہودی بن گئے۔ تو لہٰذا جب یہ آیت آتی ہے نا ہمارے سامنے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یہودی ہیں اور نصارہ ہیں۔ مراد تو وہی ہے، لیکن یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے کہ اچھا وہ نہیں ہوئے تو یہ میسج ان کے لیے ہے کہ چونکہ تم نہیں ہوئے تو لہٰذا انتظار کرو اپنے انجام کا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہر اس شخص کے لیے اتاری ہے جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے، اور اس کو کیا بتایا ہے کہ اس میں خطرہ ہے دونوں حالتوں میں تمہارے لیے، غیر المغضوب میں بھی کہ علم لے لیا تو عمل نہیں کیا خطرہ ہے، اور ضال میں بھی کہ علم لینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ لے لیا تو پھر پکڑ ہوگی، وہ یہودیوں کی طرح جیسے وہ مغضوب ہو گئے تو کوئی ہم بھی مغضوب نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے ہم ضال رہنے پر جو ہے وہ راضی ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں نہ ضال بچیں گے نہ غیر المغضوب بچیں گے، نہ تم نہ ضال میں شامل ہونا نہ غیر المغضوب میں شامل ہونا، نہ گمراہوں میں جن کے پاس علم نہیں تھا پھر بھی وہ عمل کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان میں جن کے پاس علم تھا اور انہوں نے پھر بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو غیر المغضوب ہیں وہ کون ہے؟ علم کے باوجود وہ نہیں کیا جو ان کو کرنے کو کہا، اور وہ کام نہیں چھوڑے جن سے منع کیا۔ اور ضال وہ کیا، وہ کون؟ جو اچھا کرنے کا خیال تو جنہیں ہے، سوچ بھی ہے، نیت بھی ہے، مگر علم نہیں لینا چاہتے، علم لینے کے لیے کوشش نہیں۔ دونوں حالتیں ہی خطرے کا باعث ہیں، اور دونوں حالتوں میں جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ان کے لیے، یہود کے لیے تو یہاں تک کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، کتابیں لدی ہوئی ان کے اوپر، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور پھر کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا کہ علم کے باوجود جو اس پر عمل نہ کرنا چاہیں۔ تو علم نہ ہونا بھی خطرے کا باعث، اور علم آ جائے اور اس پر عمل نہ کرے تو انسان تو بھی جو ہے وہ خطرے کا باعث ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نہ تو غیر المغضوب میں شامل ہونا اور نہ ہی ضالین میں، اور ضالین میں جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے علم کے لیے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ علم پرووائڈ کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن اگر کوئی علم لینا نہ چاہے تو اس کی بھی پکڑ ہوگی،
وہ یہ نہیں بچ سکتا کہ کہہ کر کے ہاں وہ میں نے لیا نہیں تھا، علم نہیں لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہی کے اوپر جو ہے وہ غضبناک ہے۔ تو اگر دیکھا جائے نا، اللہ کے ہاں جو انسانوں کی اقسام ہیں بے لحاظ انجام، وہ ہے انعام یافتہ، وہ جو ایک تھے انعام الہی کے مستحق ہونے والے، دنیا میں بھی ہوئے، آخرت میں بھی ہوئے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں فزیکلی اس طرح سے نہ ہوئے ہوں، میٹیریلسٹکلی اس طرح سے نہ ہوئے ہوں، بٹ اسپرچولی ہوئے ہوں۔ اور دوسری طرف جو غضب الہی میں مبتلا ہوئے وہ کون تھے، اور جو یہاں بھی رہیں گے اور وہاں بھی رہیں گے، وہ جو کہ دنیا میں تو آسودہ حال تھے اور ہوئے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں آسودہ حال، لیکن یہ کہ ان کے پاس جو علم تھا اس کو انہوں نے اپنے عمل میں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، عمل سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اور وہ جو غضب الہی میں اگرچہ مبتلا نہیں ہے اس دنیا میں، مگر آخرت میں جو ہے وہ ضرور ہوں گے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک درجہ ہے۔ اور عموماً اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اچھے عمل کرنے والے، اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک عمل کے لیے تیار کرنے والے، مگر علم لینے کے لیے تیار نہیں، یہ لوگ جو ہے وہ شامل ہیں۔ ہم نے اسی لیے کوشش کی ہے کہ مناجات کا انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ لاسٹ سیشن ہوگا، اس کو آپ آمین کہہ لیں سورہ فاتحہ کی، یا پھر یہ کہ اس کورس کی جو بھی نام دے لیں، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آگے چونکہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ پروگرام آپ کو دیں گے، تاکہ ذی الحجہ کے جو بیسٹ 10 ڈیز آ رہے ہیں اس میں آپ اپنی مناجات میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے اچھے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کیسے اپنا تعلق بہتر بنا سکتے ہیں، مزید جو ہے وہ قریب ہو سکتے ہیں، اور اچھی اچھی جو ہے وہ باتیں کر سکتے ہیں، اچھے اچھے ارادے کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس علم کے سفر کو یہاں روکنا نہیں ہے، کیونکہ نہ تو جو ہے وہ ہم غیر المغضوب میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہی ضالین میں۔ تو انشاءاللہ مناجات کے اسی سفر کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو رکھیں گے، اور اس میں آپ کی مناجات کو بہتر بنانے کے لیے قرآن سے جو ہے وہ آخری کچھ صورتیں ان کا انتخاب کر کے اس کو اس کے اندر سے بھی اسی طرح جمع نکالنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب ان کو ہم نماز میں پڑھیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک اللہ سے بات کرنے کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اب بھی ہم بات کر رہے ہیں نا، جو سورہ فاتحہ ہے اس میں، تو قرآن جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے جواب میں کیا کہتے ہیں وہ بھی پھر جو ہے ہمیں محسوس ہونا شروع ہوگا، جب ہم ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں گے، اور ان کے مطلب اور معنی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے اپنی نیتیں اور ارادے اچھے رکھنے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے وہ برکت پیدا کرے۔ یہاں پر ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نہ تو ہم نے جو ہے وہ غیر المغضوب کی حالت جو ہے اس کی طرف جانا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ضالین کی طرف جانا ہے۔ اگر ہمیں اپنے آپ سے پیار ہے اور ہم اپنا بچاؤ چاہتے ہیں، تو پھر اس دعا کو گریہ زاری میں مانگنا ضروری ہے۔ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ساری دعا جو ہے وہ صحیح سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر آ کے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ بڑا جو ہے وہ خطرے کا مقام ہے، یہاں پر اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کا غصہ صرف غیر المغضوب اور ضالین بنانے والوں پر ہی نہیں ہے، بلکہ بننے والوں پر بھی اتنا ہی ہوگا، کیونکہ ہدایت موجود تھی، علم تھا، خود اس سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو پھر جو ہے وہ ہماری دعا کیا ہونی چاہیے، اور دعا جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اللہ نہ مجھے لا علم اور جاہل رکھنا، اور نہ ہی علم آنے کے باوجود بے عمل رکھنا، اور اپنی جنت سے اور اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مجھے بے دخل نہ کر دینا، نہ اہل نہ کر دینا۔ تو ہمیں یہ دونوں التجائیں جو ہیں یہ بہت دھیان سے کرنی ہیں۔ کون سی؟ کہ اللہ کے بنائے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگنی ہے، یعنی اسلام پر چلنے کی دعا ہے، امداد الہی کی التجا ہے، حفاظت الہی کی التجا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور غضب سے بھی اور زلال سے بھی۔ یہ دوسری جو ہے وہ التجا ہے جو ہمیں اللہ سے کرنی ہے، یعنی اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کے غضب سے بھی اور زلال سے بھی۔ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا وہ کیا دیکھا ہے، جو ہمارا سیشن تھا اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مختلف لوگ بتائے ہیں، ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک انعام یافتہ، تو انعام یافتہ جو ہے وہ کون ہے؟ حقیقی انعام یافتہ وہ جو کہ صراط مستقیم پر چلے، ہر چھوٹے بڑے معاملے کے لیے انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اور اللہ کے حکم پر چلنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس کے لیے رول ماڈل کس کو بنایا انہوں نے؟ انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو۔ حقیقی مغضوب اور الضالین یہ کون جو ہیں؟ حقیقی مغضوب وہ ہیں جنہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا۔ صراط مستقیم انہیں ملا، انٹروڈکشن ہوا، علم آیا، اس کو پا کے چھوڑ دیا، کہا نہیں عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ دوسرے کون؟ والضالین،
جنہیں صراط مستقیم ملا ہی نہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ پایا ہی نہیں، یعنی ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ یہ جان سکیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کون سا ہے۔ تو ہم نے ان تینوں کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری میں شامل ہونے کی دعا کرنی ہے؟ ہدایت کی دعا اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی دعا۔ تو آج کے سیشن میں پھر جو ہے وہ ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نمبر 1 ہدایت کی دعا مانگنی ہے، نمبر 2 اچھے کاموں کی توفیق مانگنی ہے، پھر نمبر 3 صراط مستقیم پر استقامت کی دعا کرنی ہے، اور نمبر 4 نعمت اور ہدایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو ہے وہ علم لینا ہے جو ہماری نعمتوں کو صحیح معنوں میں ہمارے لیے نعمت بنا دے، یعنی وہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا ہے تاکہ نعمتیں ہمارے لیے نعمتیں ہی رہیں اور زوال کا باعث نہ بنے۔ اور نمبر 5 ہم نے کیا سیکھا؟ خود غرضی سے بچنا ہے اور سب کے لیے دعا کرنی ہے، سب کے لیے اچھے اچھے ارادے، نیتیں اور خواہشات ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ نمبر 6 وہ کیا ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور اس کا تہیہ کرنا ہے، اس کا ارادہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے۔ صراط مستقیم قربانیوں کا راستہ ہے، استقامت کا راستہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لیٹے بیٹھے اٹھے کھاتے پیتے انجوائے کرتے پارٹیز مناتے بس علم حاصل کرنے، نہیں، علم کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، قربانی دینا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اسٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 7 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انعام یافتہ لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، یعنی ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں اور وہ رول ماڈل جو ہیں ہم میں سے ہر ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو رول ماڈل نہیں بناتی، کسی نے اپنی ماں کو بنایا ہوگا، کسی نے نانی کو بنایا ہوگا، کسی نے دادی کو بنایا ہوگا، کسی نے اس سے اوپر جو ہے وہ کوئی اور لوگ جو اس کو انسپائر کرتے ہیں کہ ان کو بنایا ہوگا، بعض لوگوں نے جو ہے وہ فٹ بالرز کو بنایا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے ایکٹرس اور ایکٹریسز کو بنایا ہوتا ہے، بنائے ہوتے ہیں ہم نے۔ تو ہم نے انعام یافتہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ ہماری دعاؤں، ہماری مناجات اور ہماری جو کوششیں ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، ان کے اندر جو ہے وہ بہت بہتری آئے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نمبر 8 پہ جو علم حاصل کیا اس پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اینڈ اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ویری امپورٹنٹ کہ لا علمی اور جہالت سے بچنا ہے۔ اپنے آپ کو لا علم نہیں رکھنا، اپنے آپ کو جاہل نہیں رکھنا، اپنے آپ کو علم سے محروم نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو کوششیں ہیں ان کو قبول کرے، ہمیں علم کی نعمت سے بھی نوازے اور علم لے کر ہدایت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ علم ہدایت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم ہدایت دیتا نہیں ہے لیکن ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی ضرور کر دیتا ہے۔ علم لینا اور ہدایت کے لیے ہم نے اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين